حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں سے یہ الزام کہ انہوں نے قرآن پاک کے جو مصاحف تھے ان کو جلا دیا، اس میں قرآن پاک کا استخفاف ہے، اس میں حقارت کا پہلو پایا جاتا ہے، بے ادبی پائی جاتی ہے۔ یہ الزام آج کے ان معاندین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ الزام انہوں نے انہی بلوائیوں سے نقل کیا ہے جن خارجیوں اور بلوائیوں نے آخر کار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مستقل محاذ آرائی کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آخر کار شہید کیا تھا۔ یہ انہوں نے اس وقت بھی الزام عائد کیا تھا۔ آئیے اس الزام کی حقیقت آج آپ پہ کھول دیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے نسخے نہیں جلائے تھے، بلکہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب مختلف قبائل اسلام میں داخل ہوئے تو جو عرب قبائل تھے ان کے لیے تو قرآن پاک کو سمجھنا کچھ مسئلہ نہیں تھا، کچھ ان کے لیے مشکل نہیں تھا، تو انہوں نے قرآن پاک کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھنا شروع کیا۔ چونکہ سب عرب تھے وہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی فوجیں 24 ہجری سے لے کر 30 ہجری تک دیگر جو دنیا کے ممالک ہیں، دنیا کی فتوحات کے لیے نکلیں، تو بالخصوص آرمینیا اور آذربائیجان میں جب اسلامی فوجیں پہنچیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے ساتھ جو تعینات کمانڈر تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ قرآن پاک کی قرأت میں اختلاف کر رہے ہیں، اور یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ فلاں کی قرأت ہے، فلاں کی ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی قرأت کو دوسرے کی قرأت پر ترجیح دے رہا ہے۔ حضرت حذیفہ اس پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اور دل ان کا ڈر گیا کہ کہیں امت میں یہ بربادی کا نیا راستہ نہ کھل جائے کہ قوم اپنی کتاب میں اختلاف کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ فوری طور پر سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر درخواست کی کہ اے امیر المومنین، آپ قرآن پاک کے بارے میں فوری طور پر ایکشن لیں اور اس بات کو فوری طور پہ اس اختلاف کو ختم کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت بھی یہود و نصارہ کے باہمی اپنی کتابوں میں جو ان کا اختلاف پڑا اسی اختلاف کا شکار ہو جائے اور کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا، جن میں حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بھی دیگر جو جلیل القدر صحابہ کرام اور قرۂ اعظام تھے۔ ان سب کو بلوا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جو سرکاری نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود تھا، اس کو بلوا کر اس کی کاپیاں کروائیں، اس کے نسخے سے آگے نقلیں تیار کروائیں۔ نقلیں تیار کروا کے بعض روایت میں 7 اور بعض میں 9 شیعہ روایت تاریخ یعقوبی جو شیعہ کی تاریخ ہے، انہوں نے 9 روایتوں کا تذکرہ کیا کہ 9 روایتیں انہوں نے 9 نسخے تیار کروائے اور کروا کے پورے بلاد اسلامیہ میں تمام اطراف عالم میں پھیلا دیے کہ یہی نسخہ سرکاری نسخہ ہے، اور اس کے ماسوا جتنے بھی نسخ ہیں ان سب کو جو ہے وہ حذف کر دیا جائے، جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ ختم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ لوگوں نے تفسیری نوٹس کے طور پر قرآن پاک کے ساتھ ساتھ کچھ حواشی لکھ لیے تھے، وہ عرب تھے، حواشیہ بھی عربی میں تھا، تو اجمی اگر کل کو ان آیات کو پڑھتے اور ان کے تفسیری نوٹس کو بھی قرآن کا حصہ سمجھ لیتے تو امت ایک نئے فتنے کا شکار ہو جاتی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے جو منسوخ تلاوت آیات تھیں، جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی، ان کو بھی باقاعدہ ابھی تک اپنے نسخوں میں لکھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ایک اختلاف پڑنے کا اندیشہ تھا، فتنہ برپا ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ البدایہ والنہایہ میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے، جس کی ہم ابھی آپ کو زیارت بھی کروائیں گے کہ وہ حدیث مبارکہ آپ سن لیں، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تمام ان مصاحف میں سے صرف جو اصل سرکاری متن تھا اللہ کی طرف سے نازل کردہ، جو منسوخ تلاوت نہیں تھا اور حتمی متن تھا، اسی کی کاپیاں کروا کے تقسیم کروائیں، اور جن کو جلانے کا حکم دیا وہ جو دستاویزات، وہ مصحف، وہ نسخے اور وہ اوراق تھے جن پر مقامی لوگوں نے، عرب لوگوں نے اپنی یادداشت کے طور پہ کچھ تفسیری یادداشتیں، کچھ نوٹس لکھ رکھے تھے، یا ان کے ساتھ منسوخ تلاوت آیات لکھ رکھی تھیں، تو جب ایک سرکاری نسخہ آ جائے تو وہ تمام وہ ریکارڈ کہ جو سرکاری نسخے کے معاملے میں تشویش میں ڈالنے والا ہو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی استخفاف نہیں ہے، حقارتاً ختم نہیں کیا گیا، امت کو فتنے سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام کیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود کتاب المصاحف میں فرماتے ہیں، ان کو امام ابو داؤد سجستانی ان کا قول لے کر آئے
انہوں نے فرمایا اگر میں ولی ہوتا، یہ میرے دور میں معاملہ آتا یا میں خلیفہ وقت ہوتا تو میں بھی قرآن پاک کے مصاحف کے معاملے میں وہی معاملہ کرتا جو حضرت عثمان ابن عفان نے کیا، اور یہ انتہائی دور اندیشی پر مبنی فیصلہ تھا۔ اور تاریخ یعقوبی کا شیعہ مصنف یہاں تک کہتا ہے کہ اس وقت اختلاف اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ یہ فلاں قبیلے والوں کا قرآن ہے، یہ فلاں کا قرآن ہے، یہ فلاں والوں کا قرآن ہے۔ تو کتاب تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک ہے۔ آج اگر عیسائی 4 انجیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ انجیل برنباس ہے، یہ فلاں فلاں، تو 4 انجیلوں میں بٹی ہوئی عیسائیت آج اگر متفق نہیں ہو سکی تو اس کی بنیادی وجہ ان کے نسخوں کے اختلاف کو ختم نہیں کیا گیا، یا ان کی کتابوں کی عمر بھی اتنی تھی کہ ان کو چونکہ آخرکار منسوخ ہونا تھا۔ لیکن اگر کتاب اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ادھورا چھوڑ دیا جاتا تو جیسے وہ تاریخ یعقوبی کا مصنف جو ہے وہ شیعہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ یہ کہنے لگے تھے یہ فلاں قبیلے کا قرآن ہے، فلاں کا قرآن ہے، تو پھر امت ایک کتاب ایک دستور پہ ان کو وحدت نصیب نہ ہوتی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا ایک تجدیدی کارنامہ ہے، لائق کے ساتھ تحسین کارنامہ ہے کہ انہوں نے پوری امت کو ایک قرات پہ ایک کتاب پہ جمع کر دیا اور صبح قیامت تک تمام اختلافات کے دروازے بند کر دیے۔ اس کو معاندین عثمان نے، دشمنان عثمان نے ان کے متائن میں ان کے اوپر الزامات کی لسٹ میں رکھا ہے، حالانکہ اگر عقل مندی کی اور دانش مندی کی نظر سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ پوری امت کی ایک دستور پہ اب جو وحدت نصیب ہے اس کا سارا اجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جا رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ اس صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پورے واقعے کو نقل کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ حدیث نمبر ہے 4987، اور یہ باب جمع القرآن کے تحت کتاب فضائل القرآن ہے۔ اس میں حضرت حذیفہ بن یمان کا واقعہ لکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان جب آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے بعد جب انہوں نے وہاں پر اختلاف دیکھا کتاب اللہ کی قرات میں، تو اس اختلاف کو دیکھنے کے بعد وہ فوراً پریشان ہو کر آئے اور آ کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، فقال حذیفہ علی عثمان یا امیر المومنین ادرک حاذی الامۃ قبل ان یختلفوا فی الکتاب، آپ اے عثمان آپ فوری طور پر امت کے کتاب کے معاملے میں، کتاب اللہ کے معاملے میں فوری ان کی رہنمائی کیجیے اور اس معاملے کو سنبھالیے جس سے پہلے کہ قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ والا اختلاف اس امت میں دوبارہ اٹھائے، اس سے پہلے اس معاملے کو سنبھالیے۔ فارسل عثمان الی حفصۃ ان ارسلی الینا بالصحف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ وہ سرکاری نسخہ جو آپ کے پاس موجود ہے ذرا وہ بھیجیے، اور فرمایا ننسخھا فی المصاحف ثم نردھا الیک، فرمایا ہم اس نسخے کی کاپیاں تیار کریں گے پھر آپ کا نسخہ آپ کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ فارسلت بہا حفصہ الی عثمان، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹا دیا، ان کو دے دیا، اور انہوں نے حضرت فامر زید بن ثابت و عبداللہ بن زبیر و سعید بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث بن حشام، تو یہ صحابہ کی ایک جماعت تھی جو علماء تھے، قراء تھے، اور بہترین قرآن پاک کی تجوید کے اور قرآن پاک کے یعنی قراتوں کے ماہر تھے، ان کو بلوا کر کہا گیا کہ آپ اس کے نسخے کی کاپیاں تیار کریں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نسخے جو ہے وہ تمام اسلامی قلمروں کی طرف بھیج دیے، جس کو کہتے ہیں فارسلہ الی کل افق بمصحف مما نسخوا، فرمایا وہ تمام نسخے تمام آفاق عالم میں بھیج دیے گئے جو کہ کاپیاں تیار کروائی گئی تھیں۔ وامر بما سواہ من القرآن، فرمایا اور پھر حکم دیا کہ قرآن کے ماسوا جو کچھ بھی تم نے لکھ رکھا ہے تفسیری نوٹس کے طور پہ، یادداشتوں کے طور پہ، یا منسوخ تلاوت کے طور پہ، فی کل صحیفۃ او مصحف، چاہے وہ کسی بھی کاغذ میں لکھا ہے، کسی بھی جگہ پر لکھا ہے، این یحرق، اس کو جلا دو تاکہ امت میں اختلاف جنم نہ لے۔ تو آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا وہی عظیم کارنامہ امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت بنا ہے کہ امت لاکھوں اختلافات کے باوجود آج ساری کی ساری امت قرآن پاک کے نسخے پہ جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کو اس عظیم کارنامے پر پوری امت کی طرف سے بہترین جزا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔